بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کسی قسم کے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں۔ غلطیاں، چوک، گناہ ہر ایک سے ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہو جانا حیرت انگیز نہیں، لیکن گناہوں پر اصرار اور گناہوں پر اڑے رہنا حیرت انگیز بھی اور بہت بڑی معصیت بھی ہے۔ انسان سے جو ہی کوئی گناہ ہو، خواہ جان بوجھ کر یا غفلت و لاپرواہی سے، اس پر لازم ہے کہ فوراً نادم ہو، توبہ و استغفار کرے اور اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا عہد کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور سب سے اچھے خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بندہ کوئی گناہ کر لے پھر اس کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور کسی بھی بندہ کے لیے یہ بہت ہی بڑی سعادت و نیک بختی ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار ہو۔ محترم حضرات، توبہ کے بعد پھر وہی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا چاہیے، بار بار گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، اب بھلا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایسا سوچنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب توبہ کی جائے، خالص توبہ کی جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ نفس کے بہکاوے میں آ کر پھر گناہ ہو جائے تو چپ نہ بیٹھے، پھر توبہ کرے، اور جب ایسا ہو تب توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو بخش دے گا، بار بار بخشے گا، ہوا گناہوں کی مقدار آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہو جائے، اور خوش بھی ہوگا کہ میرا بندہ میری بخشش و مغفرت کا امیدوار ہے اور جانتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میں ہی گناہوں کو بخشتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے گناہوں پر اصرار نہیں کیا جس نے استغفار کر لیا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ ایسا ہوا ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں ہر دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کریں، اور ہم جیسے گناہ گار خطاؤں میں غرق، معصیت میں ڈوبے ہوئے توبہ کی بات بھی نہ سوچیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ہمارا انتظار کر رہی ہے، مگر ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے دامن بھرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر توبہ و استغفار کرے تو دھبا صاف ہو جاتا ہے اور دل چمکنے لگتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ دھبا بھی بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو یوں سمجھے کہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور ڈر ہے کہ پہاڑ اس پر گر نہ پڑے، اور کافر و فاسق گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، توبہ و استغفار دنیا کے غموں کا علاج اور کشائش رزق کا سبب ہے، اس سے دین بھی بنتا ہے اور دنیا بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور ہر غم سے کشادگی پیدا کرے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی مرضیات پر چلائے، گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رکھے، اور صدق دل سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔